ایک ایسا دن جسے ہندوستان کی تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس دن صرف ایک حکومت نہیں بدلی تھی بلکہ صدیوں کی غلامی کے بعد ہندوستان نے آزادی کی صبح دیکھی تھی۔ لیکن ایک سوال ہے، اس آزادی کی قیمت کس نے چکائی تھی؟ کیا صرف تلوار اٹھانے والوں نے؟ نہیں، اس جدوجہد میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی جان دی، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی، اور ایسے علماء بھی تھے جنہوں نے اپنے مدرسوں، مسجدوں اور علمی مراکز سے انگریزی حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کو ہی دیکھ لیجئے۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہندوستان کے الگ الگ طبقوں کے لوگ انگریزی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی جیسے عالم نے انگریزی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کی قیمت قید اور سخت سزا کی شکل میں چکائی۔ پھر آئے وہ علماء جنہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف ریشمی رومال تحریر جیسی جدوجہد میں حصہ لیا۔ مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے ساتھ جڑے دوسرے علماء جنہوں نے ہندوستان کو انگریزی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ایک بڑی سازش تیار کی۔ ان کے خط ریشم کے کپڑے پر لکھے گئے، اسی لیے یہ تحریک اتہاس میں ریشمی رومال تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ لیکن انگریزوں نے اس جدوجہد کو کچل دیا۔ کئی علماء کو گرفتار کیا گیا، کئی کو جیل بھیجا گیا اور کئی نے اپنی زندگی کی بہترین عمر قربان کر دی۔ پھر آتے ہیں مولانا عبدالکلام آزاد، ایسا عالم، ایک ایسا مفکر، ایک صحافی اور ہندوستان کی آزاد کی تاریخ کے بڑے رہنما میں سے ایک، جنہوں نے ایسا ہندوستان دیکھا جہاں مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ایک ہی وطن کے ناگرک ہو۔ آزادی کے بعد جب ملک نیا سفر شروع کر رہا تھا تو مولانا آزاد نے تعلیم کو ہندوستان کی ترقی کی بنیاد بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ لیکن اس کہانی میں صرف مشہور نام ہی نہیں، ہزاروں ایسے لوگ تھے جن کے نام آج ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ کسی نے جیل میں سال گزارے، کسی نے اپنا کاروبار چھوڑا، کسی نے اپنا گھر چھوڑا اور کسی نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ مسلمانوں نے بھی قربانی دی، ہندوؤں نے بھی، سکھوں نے بھی، اور دوسرے مذاہب اور طبقات کے لوگوں نے بھی اس جدوجہد میں حصہ لیا۔ یہی ہندوستان کی آزادی کی اصلی کہانی ہے، اور اسی لیے جب 15 اگست 1947 کو ترنگا بلند ہوا تو وہ صرف کسی ایک قوم کی جیت نہیں تھی، وہ پورے ہندوستان کی جیت تھی۔ اسلام ہمیں اپنے وطن کے ساتھ انصاف، امانت، بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، لوگ اکثر کہتے ہیں حب الوطنی من الایمان، یعنی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اپنے وطن سے محبت کرنا، اس کی بھلائی کرنا اور اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہ انسانی فطرت اور اسلامی اخلاق ہے۔ اور شاید آج ہمیں آزادی کا مطلب پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انگریز چلے گئے لیکن کیا ہر انسان اپنے اندر کی نفرت سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ کیا ہم ظلم سے آزاد ہے؟ کیا ہم جھوٹ سے آزاد ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو صرف مذہب کی وجہ سے نہیں بانٹتے؟ آزادی صرف جنجیر توڑنے کا نام نہیں ہے، آزادی ذمہ داری کا نام ہے۔ اس لیے 15 اگست کو صرف جشن مت منائیے، ان لوگوں کو بھی یاد کیجیے جنہوں نے اس مٹی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ ان گمنام شہیدوں کو سلام کیجیے، ان علماء کو سلام کیجیے، ان مزدوروں کو سلام کیجیے، ان عورتوں کو سلام کیجیے اور ان تمام ہندوستانیوں کو سلام کیجیے جن کی قربانی سے یہ آزاد ملک ہمیں وراثت میں مل گیا۔ کیونکہ ہندوستان کی آزادی کسی ایک مذہب کی آزادی نہیں ہے، یہ ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے غلامی کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کی۔ اور آج ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہم آزادی کا جشن منائیں، ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اس ملک میں انصاف، امن اور بھائی چارے کو زندہ رکھیں۔ یہی ان تمام قربانیوں کے لیے ہمارا سب سے خوبصورت خراج عقیدت ہوگا۔ جے ہند۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دارا، ہم لوگ